حضرت محروق تبہائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیات کی تفسیر پوچھی، یعنی قرآن شریف کی آیت ہے اس کے بارے میں تفسیر پوچھی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں اس کو مردہ مت سمجھو بلکہ زندے ہے اور اپنے رب کے قریبی لوگ ہیں، ان کو روزی ملتی ہے، یعنی علی الدوم ان کو روزی بھی ملتی ہے، ان شہید کو مردہ مت خیال کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر چکے ہیں کہ پھر فرمایا کہ شہید کی روح ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہے، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہے جنت میں چلتی پھرتی ہے، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہے، حالانکہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار خدا نے ان سے یہی سوال و جواب فرمایا۔ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے جسم میں واپس کر دی جائے، یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائے۔ سو جب دنیا سے پروردگار نے ان سے معلوم کر لیا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تو چھوڑ دیے گئے، اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہ کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہ کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپس کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، اس لیے پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ روح کا ہرے پرندوں کے پیٹوں میں ہونا شہیدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے مومن کی روح بھی ان پرندوں کے پیٹوں میں جنت کے سیر کرتی ہے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ایمان والے کی روح ہرے پرندے کے اندر ہوتی ہے جو جنت میں پیڑوں میں کھاتی پیتی ہے، جنت کے پیڑوں کے پر چلتی کہیں بھی ہو اور اپنا پیٹ بھر کھاتی ہے، جا کے پھر اس قندیلوں میں آرام فرماتی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ مرت شارع مشکات میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روح پرندوں کے پیٹوں میں جنت کے پھل کھاتی ہے اور پانی پیتی پھرتی ہے، اور عرش کے نیچے سونے کے قندیل میں آرام کرتی ہے۔ الحمدللہ، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے درجے رکھ دیے اور کافر کے لیے کتنے مصیبتیں رکھ دیے، تو اسے سوچ کر ہم نے یہ دنیا کو ترجیح دینا چاہیے آخرت کے بارے میں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہم کو چند دن رہنے کے اس گھر کو چھوڑ کر اور ہمیشہ رہنے والے جنت کے لیے اعمال کرنا چاہیے۔
ان باتوں کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔